رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ آج میں جو بات کرنے جا رہی ہوں وہ فیمنزم کے بارے میں ہے۔ آج کل جو عورتیں ہیں، جو خواتین ہیں، آج حقوق خواتین کے نام پر فیمنزم کا بڑا چرچا ہے ہمارے بیچ میں، جس میں مسلم خواتین کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ فیمنزم، سوشلزم، کیپٹلزم، یہ سب جو ہے یہ تمام توحید الہی کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ سب نظام الہی کے منکر ہے۔ یہ لوگوں کو، ہم جیسے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے ان خواتین کی زندگی پر روشنی ڈالوں گی جن کو اللہ نے ہمارے لیے چنا تاکہ ہم ان کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی کو گزاریں۔ ہمارے لیے وہ رول ماڈلز ہے۔ سب سے پہلے اس لسٹ میں آتی ہے بی بی مریم، جن کی زندگی ہمیں حیا، پارسائی، پاکیزگی یہ سب سکھاتی ہے کہ کیسے ایک عورت ہونے کے باوجود بھی اپنی زندگی انہوں نے پاک دامنی پر گزاری۔ اس کے بعد آتی ہے حضرت ہاجرہ، ون آف دا موسٹ اوبیڈینٹ فیمیل ٹو ہر ہسبینڈ، ان کے اللہ پر توکل نے ایسی مثال قائم کی کہ تا قیامت ان کے صفا مروہ پر بھاگنے کی ادا کو اللہ تعالیٰ نے حج کا رکن بنا دیا۔ وہ پانی جو ان کے بیٹے کے پیروں سے کے رگڑنے سے نکلا، اس پانی کو شفا کا ذریعہ بنا دیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسلام کی پہلی شہیدہ، یہ وہ عورت تھی جنہوں نے جاہل عربوں کے سامنے ڈٹی رہی پر لا الہ الا اللہ کا نعرہ نہ چھوڑا۔ ابو جہل نے ان کو کیا کچھ نہیں کیا کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ بولے، اللہ سے انکار کر دے، پر ڈرایا، دھمکایا، سب کچھ کیا۔ شوہر، بیٹے کو ان کے سامنے تکلیف پہنچائی پر وہ نہیں ڈری۔ سبحان اللہ، انہوں نے شہید ہونے کو پسند کیا لیکن اس نعرے کو نہیں چھوڑا۔ حضرت خدیجہ، ہم سب کے لیے سب سے بیسٹ رول ماڈل، سکسیسفل بزنس وومن، کین آبزرور۔ حضرت خدیجہ کے بارے میں ہم سب یہ جانتے ہیں کہ وہ پہلی عورت ہے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، پر وہ اس دور جہالت کے وقت میں انہوں نے قبول کیا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ساتھ نہیں دے رہا تھا، اور وہ ڈٹی رہی، اپنے شوہر کی ڈیفنس کیا انہوں نے، عربوں کے سامنے ان کو بچایا، ان کے حملوں سے بچایا، ان کے سامنے آئی، اتنا کرش دکھایا اس دور میں جہاں پہ عورتوں کی کبھی کوئی عزت نہیں تھی۔ نیکسٹ آتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ محدثین کی لسٹ میں جو حدیث جانتے ہیں، سب سے اول نام عورتوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہے۔ ون آف دا ایجوکیٹڈ وومن آف اسلام، باحیا عورت، ایک فرما بردار خاتون، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی، وہ بیوی جنہوں نے عورتوں کے مسائل سکھائے۔ آج ہم اس چیز کو بہت معیوب سمجھتے ہیں، بہت شرم والا سمجھتے ہیں کہ بچیوں کو ہم لوگ جو دینی مسائل ہیں وہ نہیں سکھاتے، بٹ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہماری چھوٹی بچیوں کا حق ہے کہ ہم ان کو ابھی سے تربیت کریں، ابھی سے ان کو یہ ساری چیزیں سکھائیں۔ پہلے ہم خود سیکھیں اور پھر ہم ان سب کو وہ ساری چیزیں سکھائیں۔ اس کے بعد آتی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اے بیسٹ ڈاٹر، اے بیسٹ وائف، اے بیسٹ مدر، اے بیسٹ وومن، جنت میں عورتوں کی سردار۔ یہ ہمارے لیے وہ اگزامپل ہے جن کی زندگی کو گزارنے کا طریقہ ہمیں اپنانا ہے۔ یہ جتنی بھی عورتوں کے بارے میں نے کہا، یہ صرف ان کی سیرت پڑھنا ہمارے لیے کافی نہیں ہے، بٹ ان کی سیرت پڑھنے کے بعد اس کو عمل میں لانا ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اللہ نے اسلام میں عورتوں کو کسی بھی شعبے میں کسی بھی کام کرنے سے ہم کو منع نہیں کیا، لیکن ہمارے جو حدود مقرر ہے ہمیں انہی میں رہ کے کام کرنا ہے، انہی میں رہ کے آگے بڑھنا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا ٹاپک ہے اسلام میں عورتوں کے حقوق۔ تو
جیسا کہ صبح سے بہت سے لوگوں نے عورتوں کے حقوق کے بارے میں بتایا، اس کے اندر یہ بھی کور کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عورتوں کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ شارٹ میں اس کا ایگزامپل دوں گا۔ خدا تعالیٰ نے انسان کو، عورت کو نا 4 ڈیفرنٹ شعبیز میں عطا فرمایا ہے، ماں کے روپ میں، بیوی کے روپ میں، بہن کے روپ میں اور بیٹی کے روپ میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے عورتوں کے ساتھ بڑا ہی ظلم ہوتا تھا، اور صرف یہ میں عرب کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ پوری دنیا میں ظلم ہوتا تھا۔ چائنا، انڈیا، بیٹیوں کو تو زندہ ہی دفنا دیا جاتا تھا، بہنوں پہ ظلم ہوتا تھا، ماؤں پہ ظلم ہوتا تھا، بیویوں کے ساتھ بھی ظلم ہوتا تھا۔ کوئی اسے ستی پردہ بولتا یا پھر کوئی اسے جوہر بولتا، لیکن آپ لوگ کو سب کو تھوڑا تھوڑا تو آئیڈیا ہے کہ کس طریقے سے عورتوں پر ظلم ہوتا تھا۔ لیکن میرے اسپیچ کا مین ٹاپک ہے کہ اسلام میں عورتوں کا حقوق کیا ہے، تو میں اس بارے میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا 2 منٹ کے لیے۔ سب میں پہلے ماں کے بارے میں بولتا ہوں۔ ایک صحابی ہے، وہ حضور سے پوچھتے، میں نے میری ماں کو کندھے پہ لے کر پورا حج کرایا، طواف کرایا، کیا میں نے میری ماں کا حق پورا کیا؟ حضور نے بتایا، تجھے پیدا کرتے وقت جو تیری ماں نے ایک اف کہا تھا نا، تو نے اس اف کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ ماں کا دوستوں، بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، ماں کا اسلام میں اللہ کے نزدیک بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا، اتنا بڑا ہے کہ انسان کے اوپر، آدمی کے اوپر سب میں زیادہ اگر کسی کا حق ہے تو ماں کا حق ہے، اور عورت کے اوپر اگر کسی کا حق ہے تو اس کے شوہر کا ہے۔ حضور نے فرمایا، انسان کی جنت، آدمی کی جنت اس کے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ اس کی ماں کی خدمت میں ہے، یا پھر یہ بتایا کہ اس کے تیرے ماں کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے، اور باپ کو تیرے جنت کا دروازہ بتایا۔ ماں کے حقوق تو بہت ہی ہے، چند میں بول دیا۔ ویسے تو معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ ماں کے اوپر زیادتی ہوتی نہیں ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ زیادتی کر دیتے۔ شارٹ میں بتاتا ہوں کہ ماں کو چڑ کرنا، الٹا جواب دینا، اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے تک منع کیا کہ تو تیرے ماں کو اف تک مت کر، یعنی اپنے ماں کو، خاص کر کے چھوٹے بچوں کے لیے ہے، جوانوں کے لیے ہے کہ تم اف بھی مت کرو۔ پھر اپنے بہن کا حقوق بتائے۔ آج کل معاشرے میں کچھ چیزیں عام ہیں، جیسے بہنوں کا حق دبا دینا، یا پھر ان کو وراثت میں حق نہ دینا۔ تو حضور نے فرمایا، جو بھی ظلماً کسی کا حق مارتا ہے تو سمجھ لو کہ تم کو جہنم کا ایک گڑھ میں دے رہا ہوں تمہارے حصے میں۔ بہنوں کے بارے میں بہت ہی بڑی بڑی روایتیں۔ حضور علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ان کی دودھ شریک بہن آئی ہے، تو سرور کائنات نے اپنا گمچھا نکال کر بچھایا اور ان کو بولا کہ آپ یہاں بیٹھو، اس پر، ان کو نیچے نہیں بٹھایا۔ بہت ہی اونچا مقام دیا ہے۔ پھر بیٹیوں کے بارے میں کہا کہ جس کو 2 بیٹیاں ہیں، یا پھر جس نے بیٹی کا اوپر یہ کیا، خرچہ کیا اور اس کو صحیح پرورش کی، تو اس کو انشاءاللہ جنت واجب ہو جائے گی۔ پھر بیویوں کے بارے میں فرمایا کہ بیویوں کی بھی بہت حقوق ہے۔ قرآن شریف کی آیت ہے کہ تم عورتوں سے اچھے سے پیش آؤ، تم عورتوں سے اچھے سے پیش آؤ، قرآن شریف کی آیت ہے۔ اسی میں آگے ایک آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر، خاص کر کے مردوں کے لیے یہ میں بولنا چاہتا ہوں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عورتیں تمہارے حساب سے رہے، تو یہ تم اس کی طاقت ہی نہیں رکھتے، مرد اس کی طاقت ہی نہیں رکھ سکتا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اس کی طاقت ہی نہیں رکھتے کہ عورت کو اپنے حساب سے رکھ سکو، یا تو تم اسے توڑ دو گے۔ تو
عورتوں کے بہت حقوق بتائے ہیں. تو یہ میری اسپیچ تھی. جزاک اللہ خیر. وآخر دعوانا